رب نے فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ تے جانا ہے، یا اللہ کی کر رہا ہے؟ فرمایا میرے حبیب نو سلام کرے آجے، نالے میرا پیغام دے دے آجے۔ یا اللہ اور کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نو مسجد اقصی تک بھی تسا لے کے جانا ہے، آسمان دنیا تے لے کے آؤ۔ یا اللہ سواری کیڑی ہے؟ فرمایا جنت دے وچ چلے جاؤ، جنت دے وچ براق نے، او جلدی براق لے کے چلے جایا جے۔ حضرت جبریل جنت سے جاندے ہوئے، اور جبریل جنت سے جا کے اور براقاں نو جا کے ملاحظہ کریا، ملاحظہ کرتے نے ویکھیا کہ 40,000 براق بدے ہوئے لینا لگی آئے، ہر براق دی پیشانی تے تیرے تے میرے مصطفیٰ کا نام لکھے آئے۔ اور اتفاق دی بات نہیں بلکہ رب کائنات نے جنت کے اندر ہر چیز سے ہوتے تیرے تے میرے نبی کا نام لکھ ہے، ہر جنتی حور دی پیشانی سے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پتے پتے دے ہوتے تیرے تے میرے نبی نے جو پاک کا نام لکھ ہے، اے میں نہیں آخدا میرے مصطفیٰ فرماندے ہیں، فرمایا جنت کے پتے پتے دے رب نے میرا نام لکھ ہے۔ رب دسنا چاہتا ہے جنہاں دے سینے تے اس دنیا دے اترے دے ہویا میرے نبی کا نام لکھیا ہوئے گا، اس جنت جا رہے جدے ہر پتے تے اسا مصطفیٰ کا نام لکھیا ہے۔ اے لبیک یا رسول اللہ، اگر سرکار کا نعرہ لے کے سینے نہ لایا ہوئے اللہ دی عزت کی قسم ہے، اے جنتی بندیاں دا کام ہے، اے جنت کے جان والے عمل نے، کیونکہ ہر چیز تے مصطفیٰ دا نام لکھے ہے۔ جنت کے جانا او نہیں ہے جدی پیشانی دے ہوتے میرے آقا دی محبت دا داغ ہوئے گا، جدے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دا چراغ ہوئے گا۔ جبریل چلے گئے، فرمایا او سارے براقاں دیاں پیشانیاں دے آقا دا نام لکھے ہے۔ جبریل کے اندر ایک براق ہوئے، دو براق ہوئے، بندہ انتخاب کر لیندہ ہے، 40,000 براق ہے۔ جبریل امین اندر انتظار پیا کرنا کنوں لے کے جاواں کنوں چھڑ کے جاواں۔ جبریل کہندے میں نظر دوڑائی دیکھیا کہ ایک براق ہوئے جدا چہرہ جھکیا ہوئے ہے، جدی پیشانی جھکی ہوئی ہے، آقا جو آنسو بہا رہے ہے۔ جبریل کہندے میں کول چلا گیا، میں کیا کیوں پریشان ہے، کیوں رونا پیا ہے؟ وہ کہندے جبریل آج تو نہیں رونا پیا بلکہ 40,000 سال میری عمر ہو گئی ہے، جدوں دا پتہ چلے آئے اللہ کا آخری نبی ہوئے گا اور وہ معراج کروایا جائے گا، جنت وچ ایک براق انہاں دی سواری بنے گا۔ 40,000 سال کا عرصہ گزر گیا، میں ادوں دا رونا پیا، یا اللہ اے سونے سونے براق نے پتہ نہیں کدا انتخاب ہو جائے۔ جبریل کے اندر ہے فزت برب الکعبہ، او براق تینوں مبارک ہوئے تو کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نبی دا مزاج جانن والا، نبی قبولی انہوں کرتے لے جنہیں دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے۔ اگر تینوں مبارک ہوئے تو کامیاب ہو گئے، میں نبی پاک دے مزاج تو واقف ہاں، میں تینوں اس سواری بناواں گا، میں تینوں لے کے جاواں گا۔ حضرت جبریل نے دلاسا دیتا، اسے وقت براق دے آنسو پوچھ گئے، آنسو صاف ہو گئے۔ جبریل کہنے لے اے براق خوش قسمت ہے، اللہ نے بھی تینوں پسند کر لیا ہے اور میں بھی تینوں پسند کیتا ہے، مصطفیٰ نے بھی تینوں پسند کر لیا۔ وہ براق نے جبریل لے کے آئے، جدھر زمین تے تشریف لے کے آئے، آقا کریم دا در ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جان لگے ہو؟ جی یا رب العالمین جان لگا۔ فرمایا جبریل کلا نہ جانی، یا اللہ پیغام تیرا دے رہا ہے، مصطفیٰ نو لے کے آنا ہے، میں تے اکیلا ہی کافی ہاں۔ جبریل نے جملہ نہیں بولیا، جبریل کے اندر یا اللہ پھر کہنے جاوا۔ فرمایا جبریل جا بن سور کے جا، اپنی شان دے مطابق جا، اپنی آن دے مطابق جا، یا اللہ کہنے جاوا۔ فرمایا 70,000 ملائکہ دا جلوس لے کے چلا جا، یا اللہ کل ہی چلا جاوا، جلوس لے جاوا۔ فرمایا نہیں، میکائیل نو کہہ دے
آج رزق بڑھنے والا پیمانہ اپنی جگہ تے رکھ دے، اسرافیل نو کہہ دے جلا قیامت دا تو انتظار پیا کر رہے سور پھوکن واسطے اے بکل نہ بجا، آج سور نیچے رکھ دے، اسرافیل نو لے جا، اسرائیل نو نہ لے جا، یا اللہ پھر فرمایا انہوں بھی کہہ دے 70,000 فرشتیاں دے جلوس لے کے 4 فرشتے زمین تے چلے جاؤ، یا اللہ کرنا کیے، فرمایا کائنات دا مولا محمد عربی نو اپنے جلوس نال لے کے جایا ہے، جانی رب دسنا چاہتا ہے کل ہوئے عزت مصطفیٰ دی، بات ہوئے نموس مصطفیٰ دی، بات ہوئے حضور دی عزت جلوس کرنا اے فرشتیاں دی سنت ہے، اور جلوس کی ترتیب دینا اے کائنات رب دا طریقہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت۔ یعنی جب حضور دی عزت کی گل آ جائے، آقا کریم دی عزت و نموز کی بات آ جائے، پھر جیڑا کچھ بندہ کر سکتا ہوئے آقا دی عزت نو مزید اجاگر کرنے واسطے وہ بندہ کر گزرے، وہ دے جو حرج نہیں، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اس تو علاوہ جنیاں شانہ نے جتنیاں عظمتہ نے اپنے اپنے حبیب واسطے رکھیاں نے، ایسے واسطے عاشق کہندے نے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نکیلے جڑے ہیں، لیکن مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا دی شان واسطے رب نے 4 فرشتیاں نو 70,000 فرشتیاں دا جلوس لے جان دا حکم دیتا۔ جبریل آگے، جبریل ترے مصطفیٰ دے آگے ان عرض کرتے ہیں یا اللہ ان تیرا حبیب انتظار نہیں کر رہا، تیرا حبیب آرام پیا کرتا ہے، میرے واسطے کی حکم ہے دروازے نو دستک دیوا، آواز ہم دی لانا لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دے آرام کے خلل نہ پائی، دروازہ نہ کھٹکھٹائی، یا اللہ کی کرا، فرمایا چھت پھاڑ کے جبریل چلا جا اور یار دے قدمہ کے بیٹھ جا، سونیا جا کے ہلا دوا، آقا دے قدمہ نو ہلاوا، فرمایا نہیں جبریل میں کی کرا یا رب العالمین میں کرا کی، فرمایا جبریل یار دے قدمہ کے بیٹھ کے قبل قدم ہی میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے، قدموں کو بوسہ دے دے، یا اللہ پھر گیا، فرمایا میرا حبیب تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے جب آنکھ کھولے گا اپنی مرضی کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنے ناز کے مطابق، پھر آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے میری بات کہہ دینا، اگر یار آنکھیں نہ کھولے جبریل تیرا ایک ہی کام ہے یار کے قدموں کو چومتے رہنا، اور میں یہ تجھے کہنا چاہتا ہوں جبریل جو کچھ بھی میں نے تجھے دیا ہے، میکائیل کو دیا ہے، اسرافیل کو دیا ہے، اسرائیل کو دیا ہے، بلکہ کائنات کے نبیوں کو جو کچھ دیا ہے اسی مصطفیٰ کے صدقے دیا ہے۔ جبریل آقا کے قدموں کو چوم کے دنیا کو بتانا، اگر ملائکہ کا امام ہو لیکن شان اوپر جانا نہیں ہے، شان آقا کے قدموں میں پہنچنا ہوتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت۔ تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ جبریل کا یہ پیغام نشر ہوتا ہے، میرے آقا دے قدموں نو جبریل چومیا، میرے آقا کریم نے اکھاں کھولیا، آقا نے پھر اکھاں بند کر لیا۔ جڑا نبی پوری رات نہ سوے تے عائشہ صدیقہ اماں امت المومنین آکھن
مومنہ کی ماں آکھے میرے آقا دی زوجہ آکھے سونیا تسا رات رات جا کے کیوں تکلیف اٹھاندے ہو کیوں مشقت اٹھاندے ہو میرے آقا فرمان اے عائشہ کیا میں اس گل دا شکر ادا نہ کرا کہ رب نے مینوں بھی بخشیا ہے اللہ میرے صدقے میری امت بھی بخشے گا افلا یکون عبدا شکورا کہ میں رب دا شکر گزار نہ بن جاواں اور نبی جڑا پوری رات آرام نہ کرے اور پیراں کے اندر ورم پہ جان پھٹڑیاں سن جان رب کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سونیا پوری رات نہ جاگیا کرو ادھی رات جاگ لیا کرو یا اللہ ادھی رات پکی جاگیا کرا فرمایا نصفہ او نقصہ یا تھوڑا جاگ لو او زد علیہ یا زیادہ جاگ لو یعنی مصطفیٰ جب تیری مرضی ہوئے رب نو تیری مرضی چاہیے اساں عبادت محتاج نہیں تو رب نو راضی کر رب تینوں راضی کرنا چاہتا جڑا نبی پوری رات نہ سووے اس وقت میرا نبی نو جبریل قدم چوم رہے ہیں میرے آقا اکھاں کھولیاں تو پھر بند کر لیا شیخ عبدالحق محدث صدیق بھی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھا فرمایا میرے آقا دے 3 مرتبہ جبریل نے قدم چومے اور میرے آقا بھی بزبان حال فرماتے ہوں گے جبریل ایہو جہاں موقع نہ تینوں پہلے نصیب ہویا ہے نہ قیامت تک تینوں نصیب ہو رہا ہے اے جبریل میں تینوں معراج پہ کرونا میری معراج ہے ہی ہے لیکن تیری بھی ناراض ہو جائے تو میرے قدمان چومنے 3 مرتبہ جبریل قدم چومے میرے آقا کھولیا پھر بند کی دیا آقا کھول کے پھر بند کی دیا 3 مرتبہ قدمان چومیا میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آیا ہے جی جبریل اور نبی پاک کا استاد ہے اس نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اس نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے اگر استاد جبریل ہے تو معراج کی رات قدم مصطفیٰ میں کیوں لکھتا تھا جبریل بتانا چاہتے ہیں استاد وہ نہیں ہوتا جو قدموں کے پاس بیٹھ کے چومتا ہے بلکہ رب نے جو قرآن میں کہہ دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا جس نے بیان سکھا دیا یا اللہ کس کو فرمایا اپنے حبیب کو سکھایا جو رب کا شاگرد ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے سارے نبی سارے صحابہ شاگرد ہو وہ میرے آقا کی ذات ہے میرے آقا اللہ سے لیتے ہیں اور بیان کیا کرتے ہیں انما قاسم واللہ یؤتی میں آگے بانٹتا رہتا ہوں اور اللہ میں محمد کو عطا کرتا رہتا ہوں میرے آقا کا یہ فرمان ہے فرمایا میں دینے والا ہوں میرے آقا نے کبھی نہیں کہا کہ میں جبریل کا شاگرد ہوں یہ دنیا کا اپنا نظریہ تو ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت کا یہ نظریہ ہے رب نے اپنے حبیب کو مکمل کر کے بھیجا کسی دنیا کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا بلکہ میرا نبی یہ بتاتا رہا کہ میں نے پڑھا نہیں ہے میں کسی سے نہیں پڑھا لیکن جب میرا نبی پڑھانے پہ آتا ہے منبر سج جاتا ہے نبی اعلان کرتا ہے اور میں آج کے متعلق پوچھو کل کے متعلق پوچھو آدم سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ مجھ سے پوچھو میرے آقا نے تو یہاں تک کہہ دیا فرمایا 40 سال پہلے قیامت سے 40 سال پہلے 40 سوار ہوں گے وہ گھوڑوں پہ سوار ہوں گے آئیں گے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کریں گے فرمایا صحابہ ان 40 بندوں کے نام بھی میں جانتا ہوں ان کی وضعیت بھی جانتا ہوں یہاں تک نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کے کلر کیا ہے ان کے رنگ کیا ہے میں محمد ان رنگوں کو بھی جانتا ہوں جو نبی قیامت تک ہونے والی باتوں کو جانتا ہے خدا کی عزت کی قسم اس سے اگلی بات جو معراج کا سبق عظیم ہے معراج کا سب سے بڑا سبق ہے جو
رب ہو کے اپنے نبی سے بے پردہ ہو جاتا ہے، بے پردہ اپنی زیارت اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی غیب ذات اللہ کی ذات ہے، تو کسی نبی کو اپنا آپ نہیں دکھاتی، تو کسی ولی کو اپنا دیدار نہیں کراتی، بلکہ قرآن میں کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اللہ سب کو دیکھنے والا ہے، جو جس کو کوئی نہ دیکھ سکے وہ سب کو دیکھے۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی بات آتی ہے، رب اپنا آپ بھی نبی سے نہیں چھپاتا، تو کائنات کی سب سے غیب ذات اللہ جو ہے وہ نبی سے اپنا آپ نہیں چھپاتا، تو کائنات کا کون سا وہ غیب کا علم ہے جو اپنے نبی کو عطا نہ فرمایا؟ وہ کون سی بات ہے جو اللہ اپنا دیدار نہ کرائے کسی کو، لیکن نبی کو تو وہ بھی دے دیا۔ نبی کو 1 رات 2 راتیں نہیں بلکہ صدیاں گزر جاتی ہیں، نبی رب کو دیکھتا ہے، رب نبی کو دیکھتا ہے۔ آج کہتا ہے دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دونوں ملے نے پیارے، پردے اٹھ گئے نے سارے، بیٹھے کر دے نظارے، کوئی رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کو نو رجدا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنا آپ نبی سے نہیں چھپایا، تو پھر کون سی بات ہے؟ بھی قیامت کا علم نہیں ہے؟ میرے نبی تو آخری جنتی بیان کر دیا، میرے نبی نے آخری جہنمی بیان کر دیا، میرے نبی نے قیامت کی ساری نشانیاں بیان کر دی، میرے نبی نے قیامت کا دن بھی بتا دیا کہ قیامت کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، میرے نبی نے 10 محرم کا بھی بتا دیا، قیامت 10 محرم کو لگنی ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو نبی نے نہیں بتایا؟ میرے نبی نے تو گھوڑوں کے متعلق کہہ دیا، میں ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کلر بھی جانتا ہوں، ان مجاہدین کو جانتا ہوں، ان کے اوپر سوار ہونے والے بندوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کی فردیت بھی جانتا ہوں۔ تو کبھی سوچا تو کرو، جو نبی صدیوں بعد پتہ نہیں کتنی صدیاں گزریں گی، قیامت برپا ہوگی، نبی ان کو جانتا ہے، تو جو آج آقا کی عزت پہ پہرا دے گا، نبی اس کو کیوں نہیں جانے گا؟ جانے گا بھی اور دنیا کو بتائے گا بھی کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور یہ میرے نبی نے بتایا ہے، ہمیں کسی پچھلی مثال پہ جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ بابے کا جنازہ دیکھو، ہمارے لیے یہی آخری پیغام ہے کہ بابے کا جنازہ دنیا کو بتا گیا ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے، نبی اس کو کیسے منواتا ہے، جو نبی کو جان جاتا ہے، نبی اس کی پہچان کیسے کرواتا ہے، جو نبی کے محبت میں گرفتار ہوتا ہے، نبی اس کی محبت لوگوں کے کلیجوں کے اندر کس طرح ڈال دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں آیا۔ اور معجزہ معراج بھی میرے آقا کا وہ معجزہ ہے کہ جس معجزے کے اندر میرے نبی نے رب کو دیکھا ہے، رب نے نبی کو خود بلایا، جبریل قدم چومتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرؤک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی۔ سونے رب سلام بھیجا ہے، رب کہندا سونیا اسا تیری زیارت مشتاق اپنا دیدار تے آ کے سانو کرا جا۔ جس کا دیدار رب مانگے، لیکن جب وہ کسی کے جنازے میں خود تشریف لے آئے نا، اسے علم و دین کہتے ہیں۔ جس کا دیدار کے لیے رب کہے آ جاؤ مصطفیٰ میں تیرا مشتاق ہوں، میں تیری چاہت رکھتا ہوں، میں تجھے طلب کرتا ہوں، تم میرے پاس آؤ، جبریل لے کے آؤ، لامکان تک لے آؤ۔ لیکن جس کے جنازے کے اندر مکلم خود وہ نبی تشریف لے آ گئے، اسے محافظ ناموس رسالت، کشتہ عشق رسالت، غازی علم و دین کہا جاتا ہے، جس کے جنازے کے اندر مصطفیٰ خود تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔
عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ تو مدینے میں ہے۔ ہو اگر وہ کسی محفل میں جلوہ گر، سمجھ لو وہ تو محفل بھی مدینے میں ہے۔ حضور کی محبت سینوں میں پیدا کرو، عشق پیدا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ وہ لازوال دولت اور نعمت ہے کہ جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، جو کبھی ضائع نہیں جاتی، جس کے اندر کوئی بھی ختم ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ اور حضور سے پیار کر کے جاؤ اور اللہ کے نبی آپ سے پیار کریں گے۔ اگر احد پہاڑ میرے آقا سے پیار کرتا ہے، نبی کہتے ہیں ہذہ جبل یحبنا ونحبہ، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔